جو میں نے بولا ہے نا یہ سیانے سب سمجھتے ہیں کیا بولا ہے میں نے کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہے وہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں، تو آپ کیا کوٹ کریں گے؟ میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں لیکن میری ان کے ساتھ کبھی بنی نہیں. چیپی لگنے والی میں نے بات کہہ دی تو یہ بندہ میرا مک اٹھا پدائے گا. اس کا فیڈ بیک بہت برا آیا. میں نے کہا مہربانی نہیں فرمائی، اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ مہربانی ہو گئی. آفتاب اقبال میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں صادق ملک صاحب کے ساتھ، اور اگر ان کے انٹروڈکشن کی بات کی جائے تو بانی نیو لاز آف اے مسٹری بائی صادق ملک آج بہت ہی مختلف ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے. ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کافی فینس بنائے بھی ہیں، ان کے مخالفین بھی کافی ہیں، لیکن آج ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، زبردست A1. آپ سنائیں سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین کا تھوڑا سا تجسس توڑ دیتے ہیں. آج ہم لوگ آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کافی زیادہ شوز بھی کیے ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہے وہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں، تو آپ کیا کوٹ کریں گے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ آفتاب اقبال میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں لیکن میری ان کے ساتھ کبھی بنی نہیں، اس لیے کہ بحیثیت آفتاب اقبال جب میں نے ان کے ساتھ پہلا شو کیا جی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک ساتھ انہوں نے فیمیل کوئی آسٹروپامس لینا تھی تو کہا کہ وہ ساتھ جو علی لڑکا ہوتا ہے اس چیئر میں بیٹھے گی اور آپ کراؤڈ میں بیٹھو گے. تو مجھے جب پتہ چلا تو میں نے ممتاز بھٹو صاحب آج کل ہوتے ہیں میرا خیال نیو میں، جی تو ممتاز بھٹو صاحب سے کہا کہ میں یہ شو نہیں کروں گا. اوکے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ شو جو ہے ان دونوں کو بٹھا کر تو بعد میں چھانٹ کانٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے اس بات کا پوری طرح کمل علم تھا جی کہ یہ 6 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں موصوف، اور 6 گھنٹے میں سے انہوں نے 45 منٹ نکالنا ہوتے ہیں. 6 گھنٹے اور 45 منٹ. ہاں جی، 45 منٹ نکالنا ہوتے ہیں، اور 45 منٹ میں جہاں بھی چیپی لگنے والی میں نے بات کہہ دی تو یہ بندہ میرا مک اٹھا پدائے گا. اب تقریباً کو 2.5 گھنٹے کراؤڈ سے سوالات لیے گئے، خود موصوف سوال کرتے رہے، لیکن میں نے کوئی بھی جواب دیتے وقت ایسا سوال نہیں چھوڑا جس کے درمیان میں چیپی لگ سکے. اوکے، زبردست. اب جب وہ سوال آن ایئر گیا پروگرام تو انہوں نے 45 سیکنڈ میرے صرف نکالے، باقی شو میں نہیں دکھایا گیا. اس کا فیڈ بیک بہت برا آیا، بہت برا فیڈ بیک آیا. اچھا. بہت برا فیڈ بیک آنے کے بعد میر شکیل الرحمان نے کہا کہ 16 منٹ کا پروگرام کرو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب مجھے 16 منٹ کے لیے جب بلایا گیا تو انہوں نے پھر اسی ایک خاتون کو بلایا، ساتھ بٹھایا، اور ان کو پتہ نہیں چڑ ہی میرے سے بڑی تھی. انہوں نے جو پیچھے کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے سب سے لاسٹ والی نیچے والی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، تو کہا کہ لیڈیز ایک طرف لے جائیں اور جینٹس ایک طرف، اور ممتاز بھٹو جینٹس ایک طرف لے گیا، ہمارے پیچھے لیڈیز. میری بیگم بھی گئی ہوئی تھی. میں نے اسے کہا کہ ذرا کیمرے کی توجہ چاہنے کے لیے کیمرہ جو توجہ دیتا ہے نا اس پر دیتا ہے، جو یوں کرتا ہے، جو یوں کرتا ہے، جو یوں کرتا ہے، جو ہاتھ ہلاتا ہے. کیمرے کی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے ریئیکشن، اس نے اسی وقت کیچ کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو جتنے تم نے لینے ہیں نا کلوز، بالکل، تو وہ تو اس طرح سے تمہیں مل جائیں گے. باقی میں جانوں اور یہ جانے. ٹھیک ہو گیا. پھر اچھا پروگرام 16 منٹ کا کیا. اس نے 16 منٹ کا بحالت مجبوری ٹکا کے کیا، ہم نے بھی ٹکا کے کیا، اور بہت مزہ آیا. لیکن پتہ تو اس وقت چلا اور غارت ہوا آفتاب اقبال کہ جب یوں کر کے لانگ شاٹ آئے تو لانگ شاٹ میں جناب اکیلا ہیرو، باقی ساری پیچھے خواتین رانجے. اچھا، زبردست. وہ ایسا کمال کا شاٹ تھا
کہ جس میرے دوست سے دیکھا اس سے کہا یار آفتاب اقبال نے تیرے پہ بڑی مہربانی فرمائی ہے. میں نے کہا مہربانی نہیں فرمائی, اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ مہربانی ہو گئی. مہربانی ہو گئی ہے, صحیح ہے. اچھا سر, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی آفتاب اقبال صاحب نے گرفتاری دی, اس میں کتنی صداقت؟ اچھا, جہاں تک گرفتاری ہے, دنیا میں گرفتاریاں لوگ نہیں دیتے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک چینل پر نہیں, ایک سے زیادہ چینلز پر کام کیا ہے, اور آخری چینل پر کام کرنے کے بعد بہت سارے شگوفے باہر آئے ہیں. اوکے. اب بہت سارے شگوفے باہر آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے سمجھا کہ عمران شاید طاقتور ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو ان کے گھر تک رسائی حاصل کی. اوکے. اور زمان بارک میں بھی کی. میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں. جی جی. پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو پتہ چلا کہ خان صاحب تو بذات خود پٹ رہے ہیں. بالکل. تو وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے. اور میرا خیال ہے کہ بچت کے لیے اگر وہ گئے ہیں تو انہیں چلے جانا چاہیے تھا. باقی تھوڑی میری کہی کو بہتا سمجھا جائے, واللہ عالم بالصواب. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ دبئی گئے ہیں, صرف اتنا صحیح ہے کہ وہ بس تھوڑا سا سائڈ رہنا چاہتے ہیں, کیا اس کی بیسک وجہ کیا ہے, گہری وجہ کیا ہے؟ اچھا کمل, اس طرح سے ہے کہ جو میں نے بولا ہے نا, یہ سیانے سب سمجھتے ہیں کیا بولا ہے میں نے. اچھا, زبردست ہو گیا. آج سیانے سب سمجھتے ہیں. ایک نہیں, کافی سارے شوز آئی تھنک سو ان کے ساتھ. نہیں, کافی نہیں, یہ 2 ہی شو تھے, اور دوسرا بھی شو دباؤ پر کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد موصوف شاید اتنے تگڑے طریقے سے تھے, کیونکہ میں بڑا بے باک بولتا ہوں, جرت کے ساتھ بولتا ہوں, جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک کریکٹر صادق کا ڈالا فیمیل کی صورت میں, کہ جس ویلے بھی آک چکے تو اس کو طنز کیا جائے. میں نے کرنا ہی نہیں تھا, مجھے پتا تھا کہ میں نے آپ کو طنز کرنا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات جو آخری ان سے میری ہوئی, اس دن میری راجہ پرویز اشرف سے بات ہو رہی تھی, پرائم منسٹر تھے وہ, تو ان کے درمیان میں کال آئی. ان کے جب درمیان میں کال آئی تو میں نے اٹینڈ نہیں کی, میری کال پرائم منسٹر کے ساتھ چل رہی تھی. تو جب وہ کال ختم ہوئی تو میں نے ان کو کال کیا, تو کہنے لگے کہ میرا نام نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا جناب آپ کا نام آ رہا تھا. تو پھر کال کٹ کیوں نہیں کی, کون تھا, کچھ میرے سے زیادہ بڑا وی آئی پی ہے. میں نے کہا نہیں سر, وہ کال کٹ نہیں ہو سکتی تھی, اب میں کر رہا ہوں جناب. صحیح ہے. 45 منٹ کے بعد میں سنوں گا. میں نے کہا میں 45 منٹ کے بعد کر لوں گا. 45 منٹ کے بعد پھر فون کیا, پھر کہا 1 گھنٹے کے بعد کروں گا. میں نے کہا چلے میں 1 گھنٹے کے بعد کر لوں گا. وہ پھر دوبارہ 1 گھنٹے کے بعد بات کرنے کے بعد دوبارہ بات کبھی نہیں ہوئی, واللہ عالم بالصواب. تو آپ کو برا نہیں لگا؟ مجھے برا اس لیے نہیں لگتا کہ ہر بندہ اپنی نیچر کا غلام ہے. بالکل. اپنی فطرت کا وہ یا تو غلامی چھوڑ دے, یا پھر دوسرے جو ہیں اس کی فطرت کو قبول کر لیں, ورنہ معاملہ جو ہے احتجاج کا ہوتا ہے اور فساد کا ہوتا ہے. اس دنیا میں جو فساد ہے نا, وہ اس نیچر کی غلامی میں رہنے نہ رہنے کا ہے. بالکل. تو میں نے فطرت کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے, تو فساد کیسا؟ سر, وہ جب مخصوص خاتون کی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں, ان کو اتنی پرائیورٹی کیوں دی جا رہی تھی؟ کس مخصوص خاتون کی؟ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ, یہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں, یہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی میل فیمیل کی بات ہو نا, تو آپ فیمیل کو ساتھ لے جائیں, اور سامنے انڈیپینڈنٹ باس جو ہے وہ میل ہو, تو وہ فیمیل کو ترجیح دیتا ہے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, زبردست ہو گیا. اس طرح کے معاملات سے گزرتے ہی رہتے ہیں. اچھا سر, آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ابھی تک جو ہے وہ ناظرین کو نہیں پتہ, لیکن پتہ ہونی چاہیے, یا پھر خوش فہمی غلط فہمی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی بات سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی جانتا ہے. میں جتنے جانتا تھا میں نے آپ سے کر دی, اور میں ان کا بہت مشکور ہوں, اس لیے کہ پاکستان کی تمام شوبز انڈسٹری بھی, اور پھر اس کے بعد میڈیا انڈسٹری بھی آئی, جس میں
اپنا آفتاب اقبال بھی تشریف لائے جی اور میری بیٹی کے ساتھ تصویر بھی بنی، لائیو ٹیلی ویژن پر بھی وہ شادی چلتی رہی اس دن. جی تو انتہائی مشکور ہوں جناب سید محسن نقوی کا، اس لیے نہیں کہ آپ چیف منسٹر بن گئے، اس لیے کہ آپ پہلے بھی بہت اچھے تھے. اور میری بیٹی کی شادی کی کوریج جو ہے وہ اس کے فوٹیج 24 گھنٹے چلائے انہیں. تو وہاں بھی آفتاب اقبال میرے تشریف لائے، میں بہت مشکور ہوں. واللہ عالم بالصواب. زبردست ہو گیا، بڑی پروڈکٹیو گفتگو کی. تو سر آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے؟ ارے میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا، عاجز مسکین درویش جھگی نشین، میرا سلام قبول فرمائیے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین یہ تمام باتیں جان کر آپ کو کیسا لگا اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.